السلام علیکم ویور، میں ہوں میزبان محمد شہباز خان، دیکھ رہے ہیں اپنا فیملی یوٹیوب چینل شباب ٹی وی چینل ویورز ہے۔ اج ایک افسوسناک ویڈیو میں اپلوڈ کر رہی ہوں وہ کہڑی کہ ایک جنازہ ہے ساڑے پڑوس ساڑے بھائی جناب ساجد صاحب، انہوں نے بیٹا جڑا دنیا تو پردہ فرمائی ہے۔ میں دعا کرنا ہے کہ اللہ پاک ساجد صاحب اور انہوں نے فیملی کی صبر جمیل عطا کرن اور انہوں نے بیٹے نے بخشش اور مغفرت فرمان۔ تو باقی چلے ہیں انہوں نے نماز جنازہ پر تو نماز جنازہ پڑھساں اور اس تو بعد سکی نال دساں تو سارے بھੈਣ ਭਰਾ انہوں واسطے لازمی دعا کرے، ٹھیک ہے؟ اچھا چلے ہیں۔ گرامی قدر احباب، انسان کی زندگی ایک مختصر سی زندگی ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین حکم الحاکمین کے جلیل القدر پیغمبر ہے، جلال والے پیغمبر ہیں۔ اور جب بھی رب کی بارگاہ میں سوال کیا، رب کی بارگاہ میں کسی چیز کو طلب کیا، تو پاک پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کو وہ چیز عطا کر دی ہے۔ ایک دن رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اللہ میں یہ چاہتا ہوں، میرے دل کی ایک خواہش ہے، انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ نماز جنازہ میں جو ہوتا ہے نا، میں اور آپ اکثر کار اپنی زندگی کے لمحوں میں نماز جنازہ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، نماز جنازوں میں شریک ہوتے ہیں۔ جناب والا، نماز جنازہ جو ہوتا ہے یہ واعظ و نصیحت کے لیے نہیں ہوتا۔ نماز جنازہ اس وقت جو ٹائم کو مد نظر رکھ کر میں آپ سے مخاطب ہوں اور مصطفیٰ کا فرمان، رب کا قرآن بیان کر رہا ہوں، یہ تو ٹائم کو مد نظر رکھا جا رہا ہے۔ وگرنہ اس وقت مجھ سے اور آپ کے سامنے جو نماز جنازہ جس جوان کا پڑا ہے، یہ سب سے بڑا واعظ بھی ہے اور سب سے بڑی نصیحت بھی ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ آپ 4 گھنٹے گفتگو سنیں، آپ پوری رات محفل میں بیٹھے، لیکن آپ کی سوچ نہیں بدلتی، آپ کی فکر نہیں بدلتی، آپ کی زندگی کے اوپر چینج نہیں آتا، تو وہ محفل میں بیٹھنا آپ کا کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ مصطفیٰ کا ایک فرمان سنتے ہیں، لیکن اس فرمان کو دل و جان سے تسلیم کر کے اپنے دل میں اسے جگہ دے دیتے ہیں۔ اگر ایک مصطفیٰ کا فرمان آپ کے میرے دل میں اگر اپنی جگہ بنا گیا، تو میری اور آپ کی یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور وہ قبر بھی سنور جائے گی۔ بے شک بے شک۔ اس لیے مختصر سی زندگی ہے۔ فرمایا، اللہ جب میں تیری مخلوق میں بیٹھتا ہوں، بس آخری بات ہے، 1-2 منٹ رہ رہے ہیں، میں گفتگو کو بالکل ختم کر رہا ہوں۔ کہا، اللہ میری ایک خواہش ہے، جب میں تیری مخلوق اپنی امت کے سامنے بیٹھتا ہوں، ان کے پاس ہوتا ہوں، ان کے باتیں سنتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر موسیٰ کی کیا بات ہے، اللہ نے ہمارے پیغمبر موسیٰ کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں، بڑی رفعتیں عطا فرمائی ہیں، بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ میرے دل کو بڑی تسکین ملتی ہے، میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ ہر بندہ اس بات کو اپنے دماغ کے ساتھ دل کے کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنے کہ میری اور آپ کی زندگی کے کون سے چوراہے پہ گزر رہی ہے۔ کہا، اللہ میں چاہتا ہوں یہ میری تعریفیں کرے۔ میں ان کے سامنے بیٹھتا ہوں، کہتے ہیں موسیٰ بڑا اچھا ہے، ہمارا پیغمبر بڑا اچھا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، میں چاہتا ہوں ان کے سامنے ہوتا ہوں، تعریفیں کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے، لیکن جب میں ان کی مجلس سے اٹھ کے جاؤں تو یہ پیچھے کہیں موسیٰ بڑا اچھا ہے، تو یہ ایسا کرنا۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ یہ نہیں ہو سکتا، بے شک بے شک، تو میرا پیغمبر ہے، میں نے تجھے شانیں عطا کی ہیں، میں نے تجھے عزتیں عطا کی ہیں، میں نے تجھے بلندیاں عطا کی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تو اٹھ کے جائے تو پیچھے کہیں یہ بڑا اچھا ہے۔ فرمایا، اگر تو چاہتا ہے کہ تو ان کے سامنے بیٹھے تب بھی تیری تعریفیں کرے، اور جب تو ان کی مجلس سے اٹھ کے جائے پھر بھی تیری تعریفیں کرے، فرمایا ان کے ساتھ اچھا وقت گزار۔ سبحان اللہ۔ انسان کے اندر انسان کے کردار ایسا ہونا چاہیے، انسان کی پیار محبت خلوص ایسا ہونا چاہیے۔ اپنے تو اپنے ہیں، بیگانے بھی مانے۔ اس لیے تو کہا نا، جیو تو ایسے جیو کہ ہر شخص تمہارا احترام کرے، مرو تو ایسے مرو کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے۔ تلا
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے اللہ جن بھی آیات بینات کی تلاوت کی گئی، درود پاک پڑھا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی، تیری دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کرمین، ازواج مطہرات، اولاد پاک، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین، اولیاء کرام، شہداء کربلا تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ بالخصوص جن بھی صورتوں کی تلاوت، درود پاک اور آیات بینات کی تلاوت کی گئی، بالخصوص ان سب کا ثواب ساجد صاحب کے بیٹے کی روح کو اشارے ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اللہ مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ مرحوم کی قبر کی منازل آسان فرما، قبر سے لے کے حشر تا حشر سے لے کے دخول جنت تک کی تمام منازل آسان فرما۔ اللہ مرحوم کو اپنی قبر میں پیارے آقا جانے جانا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بروز محشر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب عطا فرما۔ میرے اللہ والدین کو، رشتہ داروں کو، عزیز اقارب کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے پیارے محبوب کا فرمان ہے، مومن کی دعا مومن کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ اس وقت بچے سے لے کے جوان تک، جوان سے لے کے بوڑھے تک، میرے سمیت جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں، اللہ ہم سب عاجزی انکساری سے تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ تو کریم کرم فرماتے ہوئے، تو رحیم رحم فرماتے ہوئے ہم سب کی دعائیں اس نوجوان کے حق میں قبول و منظور فرما۔ اللہ مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر الکی محمد مسافری کر چلے آج اصل وطن دے بل چلیا شینا بینا بایاں دا سل چلیا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ۔ شعار